بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ملک ظاہر بائبرس 19 جولائی 1223 کو پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام رکن الدین بائبرس بنگ کداری الصالحی تھا۔ 24 اکتوبر 1260 میں تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اپنا لقب ملک قاہر اور بعد میں ملک ظاہر رکھا۔ ملک کے داخلی انتظامات سے مطمئن ہونے کے بعد لشکر تیار کر کے صلیبیوں سے 2 سال تک لڑتا رہا اور شام کے ایک ایک شہر سے ان کو نکالا، پھر آرمینیہ کو فتح کرتا ہوا اناطولیہ تک جا پہنچا۔ وہاں ہلاکو خان کا بیٹا ریگا خان مقابلے کے لیے آیا، اس کو بھی شکست دی۔ ملک ظاہر بائبرس نے خلافت کے ادارہ کو قائم کر کے عالم اسلام کی مرکزیت کو ممالک کی جانب منتقل کیا۔ جب انان حکومت ہاتھ میں لی تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں مملوک امراء، ایوبی حاکم، تاتاری، حشاشین اور صلیبی قابل ذکر ہیں۔ بائبرس کے عہد میں آرمینیہ کی عیسائی ریاست نے تاتاریوں سے معاہدہ کیا کہ بائبرس کے خلاف تاتاریوں اور آرمینیوں کی دوستی ایک دفاعی حصار پیدا کر سکے۔ یہ معاہدہ 1262 میں ہوا۔ ان دنوں آرمینیہ کا حکمران ہائٹم اور انطاکیہ کا حکمران بوہیمانڈ سالس تھا۔ تاتاری بھی اس کی مدد کے لیے آئے۔ اب بائبرس کو اس خطرے کو ختم کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے اپنی توجہ اب صلیبیوں کی جانب کی۔ 1263 میں کرک فتح ہوا۔ 1264 میں بائبرس نے امیر سیف الدین کلایون اور والی حمات منصور کی قیادت میں فوج بھیجی۔ ہائٹم کا بھائی اور بیٹا مارے گئے۔ فوج نے آرمینیہ کے کئی حصوں کو فتح کیا۔ 1265 میں کیسریا، ارسوف، 1266 میں سغد، 2 مارچ 1268 میں جافا فتح کیا۔ مئی 1268 میں انطاکیہ کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس طرح وہ مشہور شہر جو ایک زمانے میں ہرکل اعظم کا پایا تخت تھا، جسے عیسائیوں نے 1098 میں فتح کر کے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، آزاد کرا لیے گئے۔ 1268 میں وہ حج کے ارادے سے حرمین شریفین پہنچا تو مدینہ منورہ میں دیکھا کہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے اس کام کے خلاف ادب سمجھتے ہوئے وہ حجر لگوایا جو آج تک قائم ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعمیر عباسی خلیفہ المعتصم نے شروع کرائی تھی، لیکن وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ بائبرس نے اسے مکمل کرایا۔ بائبرس شرع کے بڑے پابند تھے۔ انہوں نے غیر شرعی ٹیکس ختم کرائے، فحاشی کے کاموں کو ختم کیا۔ ایک دفعہ وہ دمشق میں تھے، اس نے چاہا کہ جہاد کے لیے مسلمانوں سے کچھ رقوم وصول کرے تاکہ کفار کے خلاف جنگی تیاریاں کی جا سکیں۔ شام کے کئی علماء نے اس کے قول کو حق بجانب سمجھتے ہوئے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ بائبرس نے صحیح مسلم کے مشہور شارح حضرت علامہ محی الدین نودی کو بھی مدعو کیا اور اس فتویٰ پر دستخط کرنے کی درخواست کی، لیکن علامہ نودی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بائبرس سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تو بند کدار کا زر خرید غلام تھا، اس وقت تیرے پاس ایک درہم بھی نہ تھا۔ اب اللہ نے تجھے سلطنت دی ہے، تو نے ہزاروں غلام خریدے ہیں جن کے سارے ساز و سامان طلائی کے ہیں، تیرے محل کی کنیزیں زر و جواہر سے لدی ہوئی ہیں۔ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ سب قیمتی اشیاء تو نے اپنے شامی غلاموں اور رومی کنیزوں سے فوجی ضرورت کے لیے لی ہیں، میں اس وقت غریب مسلمانوں کے مال کا فتویٰ تیرے حق میں کیسے لکھ دوں؟ امام نودی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو نے اسے برہم کر دیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ علامہ موصوف کو شہر بدر کیا جائے، اور وہ اپنے وطن نودی چلے گئے۔ اس حکم پر علماء و عوام دونوں بگڑ گئے۔ اب بائبرس بے بس ہو گیا۔ اس نے اپنے حکم کی منسوخی کا اعلان کیا، مگر انہوں نے آنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک دمشق میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک بائبرس موجود ہے۔ بائبرس نے 1 جولائی 1277 کو وفات پائی۔